अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म सर्फ़ के कोर्स में आपका इस्तक़बाल है। हम हफ़्ता क़साम में कल हमने नाक़िस का बयान शुरू किया था और नाक़िस के तकरीबन 8 क़ायदों को हमने देखा था। वो क़ायदे क्या हैं? सरसरी तौर पर जो है कि दुई वाव अगर आखिरी कलीमे में हो और उससे पहले कसरा हो तो वाव को या से बदल देंगे। क़ायदा नंबर 2 था कि जो वाव दूसरे कलीमे में तीसरी जगह हो फिर चौथी जगह पर चले जाए और उससे माक़बल की हरकत उसके मुखालिफ हो तो वो वाव या से बदल जाता है और या को माक़बल फ़तहा की वजह से अलिफ से बदल देते हैं। जैसे युद आ हो गया युद अवू से। ये तमाम चीज़ें हमने कल देखी हैं। तो कल की क्लास अगर जहन में ना हो तो उसको एक मरतबा देख लें। बस एक ओवरव्यू के तौर पर मैं क़ायदे ले जा रहा हूँ। हरफ इल्लत वाव अलिफ और या जज़म और वक्फ की हालत में गिर जाते हैं। जैसे लम यख्शा, लम यरमी, लम यदऊ, इनके आखिर में से वाव या और अलिफ गिर गया है। क़ायदा नंबर 4 था जो वाव इसमें फ़ाइल के आखिर में हो और उससे पहले कसरा हो तो वाव को या कर देंगे। जैसे दाइवन था, दाइन हुआ। इसमें बहुत से ऑपरेशंस भी हुए, कल हमने तफसील से देखा था, तो उसको एक वक्त देख लेना, जहन में बात ना हो। वाव और या अगर एक जगह जमा हो और उनमें से अव्वल साकिन हो तो उस वाव को या से बदल कर या में इदगाम कर देंगे। यानी दो हरफ इल्लत वाव और या एक साथ जमा हो जाएं तो वाव को साकिन कर देंगे, फिर या का या में इदगाम कर देंगे। वाव को या से बदल देंगे, फिर या का या में इदगाम कर देंगे। इस क़ायदे का नाम है मरमीयुन। इस क़ायदे का नाम क्या है? मरमीयुन, जो हमने नहव में मुस्लिमिया, मुस्लिमूना प्लस या मुतकल्लिम की तरफ जो इजाफत हुई थी उसमें देखा था। उसके बाद क़ायदा हमने देखा था जो वाव इसम के आखिर में ज़म्मा के बाद वाक़ हो उसमें ज़म्मा को कसरा से और वाव को या से बदल देते हैं। उसके बाद या को साकिन करके हज़फ कर देते हैं। तलक्किन असल में तलक्वुन था, वाव को या से बदला, फिर या को जो है वाव से पहले जो पेश है उसको कसरा दिया, फिर वाव को या से बदला, फिर उस या को गिरा दिया। तफसील कल आ चुकी। उसके बाद जिस नाक़िस वावी की जमा फ़ुऊलन के वज़न पर हो उसमें दोनों वाव को या से बदलकर उनसे पहले कसरा दे देते हैं। जैसे दुलुयुन, दुलियुन असल में दुलुवन था, इसमें फ़ा कलीमे को कसरा देना भी जायज़ है। फ़ाला इसमी के लाम की जगह या हो तो वाव से बदल जाएगी। जैसे तक़वा असल में क्या था? तक़या था। ये तक़या था, ये या को क्या कर दिए? वाव से बदल दिए। अगर ये वस्फ़ के तौर पर हो यानी एडजेक्टिव हो, सिफती मायने के लिए हो तो उसको जो है या को कायम रखेंगे, वो वाव से नहीं बदलेगी। जैसे यहाँ पर है सदिया, जैसे यहाँ पर क्या है? सदिया। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आज आगे के क़वायद हम इंशाअल्लाह देखेंगे। चलिए अब देखें गौर से। क़ायदा नंबर 9, फ़अला इसमी के लाम कलीमे की जगह वाव हो तो या से बदल जाता है। असल में फ़अला नहीं है, ये फ़ुअला है, ठीक है ना। ये यहाँ हरकत थोड़ी हाइड हो गई है। फ़ुअला इसमी के लाम कलीमे की जगह वाव हो तो या से बदल दिया जाता है। पिछला क़ायदा क्या था? फ़अला इसमी के लाम की जगह या हो तो वाव से बदल देंगे, और यहाँ पर क्या है? फ़ुअला इसमी के लाम कलीमे की जगह वाव हो तो या से बदल देंगे। जैसे दुनिया उलिया, देखो ये अहम समझना, दुनिया बहुत सी जगह आता है नहीं, हयातुद दुनिया, तो दुनिया ऐसे क्यों लिखते हैं? तो दुनुवन है इसकी असल क्या है? दुनुवन है, करीब होना, उसी से दुनिया बना। तो दुनिया असल में क्या था? दुनवा था। दुनिया असल में क्या था? फ़ुअला के वज़न पर दुनवा था। तो क़ायदा क्या है? फ़ुअला इसमी के लाम कलीमे की जगह वाव हो तो वो या से बदल जाती है। तो दुनवा से क्या हो गया? दुनिया हो गया। देखो ये क्या है? ये या नहीं है, ये अलिफ है, आपको मालूम है। वाव के बाद अलिफ, या जो अलिफ आता है या किसी दूसरे कलीमे के बाद अलिफ आता है तो उसको या पर खड़ा ज़बर डालकर लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि या दो एक साथ जमा हो गए इसलिए इसको दुनिया ऐसा लिख दिया गया। तो दुनिया के बारे में मालूम हो गया कि कोई पूछे दुनिया असल में क्या था, तो दुनवा था, दुनवा से दुनिया बना। उसी तरह उलिया है, ठीक है, वो भी क्या था? उल्वा था, वो भी क्या था? उल्वा था।
الوا سے الیا ہو گیا. کیوں؟ فعلا اسمی کے لام کلیمے کی جگہ واو ہو تو یا سے بدل دیا جاتا ہے. اور سیم فعلا وصفی قائم رہتی ہے، یعنی غزوہ ہے، یہ فعلا وصفی ہے. تو یہ غزوہ اگر وصف کے معنی میں ہو، صفت کے معنی میں ہو، ایڈجیکٹو کے معنی میں ہو، تو وہاں پر جو ہے اب وہ واو کو یا سے نہیں بدلیں گے، اس واو کو یا سے نہیں بدلیں گے. یہ قاعدہ سیم قاعدہ نمبر 8 میں بھی یہ بات تھی کہ وصفی رہا تو قائم مقام رہے گا، اور اسم رہا کہ پراپر کوئی ناؤن رہا تو وہ تبدیل ہو جائے گا. قاعدہ نمبر 10، جو واو اور یا اسم کے آخر میں الف زائد کے بعد واقع ہو اس کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ بشرط یہ کہ اس کے آخر میں تائے تانیث لازم نہ ہو. دیکھو یہ بھی قاعدہ امپورٹنٹ ہے، تھوڑا اچھے سے سمجھنا. جو واو اور یا اسم کے آخر میں الف زائد کے بعد واقع ہو اس کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے آخر میں تائے تانیث لازم نہ ہو. اب دیکھو اس کی مثال کیا ہے سمجھو. دعوا سے دعاون ہے، ٹھیک ہے. تو دعاون میں کیا ہے کہ جو واو اور یا اسم کے آخر میں ہو، اسم کے آخر میں ہے، الف زائد کے بعد ہے، اس کو حمزہ سے بدل دیں گے تو یہ بدل کر ہو گیا آپ کا دعاون. ٹھیک ہے نا. تو یہ دعاون کو یاد رکھ لینا، یہ دنیا کو یاد رکھ لینا، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو کامن استعمال ہونے والے. روزانہ دعا کرتے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ یہ پہلے دعاون تھا، اب دعاون ہو گیا. جیسے دعاون ہے اس کے اصل میں دعاون تھی. بناؤن ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بناؤن، اس کے اصل میں کیا تھی؟ بنیا سے ہے نا، یہ گھر بنانا، عمارت بنانے کے لیے. اس کی اصل کیا تھی؟ بنایون تھی. اس کی اصل کیا تھی؟ بنایون تھی. اور وہ یا کیا ہو گئی؟ حمزہ سے بدل گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں مشق نہیں کریں گے تو اوپر سے اوپر نکل جائے گا، 1-2 دن رہے گا، آپ کے ایگزام تک بھی باقی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا، مشق نہیں ہوگی. اس کے بعد ہے جیسے عداوتن ہے اور ہدایتن ہے. دیکھو سیم وزن پر ہے، الف زائد کے بعد واو ہے، یہاں پر بھی الف زائد کے بعد یا ہے، لیکن اس میں تائے تانیث ہے، اس کی وجہ سے نہ یہاں سے واو گرا، حمزہ بنانا یا بنا. تو ہدایتن کامن ہے نا. ہدایتن ایک تو کتاب بھی پڑھیں گے آپ، ہدایہ، اور ہدایتن ہدایت دینے کو کہتے ہیں. اب کوئی کہے کہ بھائی یہاں پر یا ہے آخر میں، الف زائد کے بعد ہے، اسم میں ہے، تو یہ یا کیوں نہیں گری؟ تو ہم بولیں گے یہاں پر تائے تانیث ہے. اسی طرح عداوتن دشمنی کو کہتے ہیں، یہاں پر کیوں نہیں گری؟ بولے تو جو ہے واو کو یہاں پر یا سے دشمنی تھی اس لیے گری، نہیں گری وہ نہیں کہیں گے، بلکہ واو جو ہے واو کے بعد آخر میں تائے تانیث ہے، اس کی وجہ سے نہیں گری. برابر. چلیے قاعدہ نمبر 11، جو واو اور یا اسم کے آخر میں بعد ضمہ اصلی ہو اور ان کو حمزہ سے بدلا نہ گیا ہو تو ما قبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے، اور ما قبل کی رعایت سے واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ سمجھو. ایک لفظ ہے ادلون. تو قاعدہ کیا ہے؟ جو واو یا اسم کے آخر میں ضمہ اصلی کے بعد ہو، تو یہ لام کے اوپر جو ضمہ ہے یہ اصلی ہے، نہیں سینٹنس کے بیچ میں جو حرکت آتی ہے وہ اصلی ہوتی ہے، اور اس کو حمزہ سے بھی نہیں بدلا گیا، یہ واو کو حمزہ سے بھی نہیں بدلے. ٹھیک ہے. ما قبل کا ضمہ کسرہ سے بدل دیا. تو اب یہ ضمے کو کیا کرتے ہیں؟ کسرہ سے بدل دیتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ اد لیون. یہ کیا ہو گیا؟ اد لیون. اور ما قبل کی رعایت سے واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے. اب دیکھو واو سے پہلے کسرہ ہے، واو کسرہ کو نہیں چاہتا تو اس لیے واو کو کیا کر دیا؟ اب یا سے بدل دیے. تو یہ ہو گیا اد لیون. پھر کل ہم نے پڑھا تھا، کل ہم نے اچھے سے مشق کی تھی کہ یا پر ضمہ دشوار، تو یا کو کیا کر دیے؟ ساکن کر دیے. یا کو کیا کر دیے؟ ساکن کر دیے. یا کو ساکن کر دیے تو جو ہے ایک تنوین ساکن ہے، ایک یا ساکن ہے، تو اجتماع ساکن ان کے سے یا گر گیا، تنوین باقی رہی، تو یہ ہو گیا عدلن. کسی کو دماغ میں سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ کل میں نے بتایا تھا کہ اب یہ یا ساکن ہو جائے گا. یہ کیا ہو گیا؟ اد لیون. یہ کیا ہو گیا؟ اد لیون. اگر ہم اس کو ویژولائز کر کے دیکھیں تو اس کو ایسا ہوگا
تو یہاں پر ضمہ دشوار ہے، اس کو ساکن کر دیے، تو اب یہ ہو گیا عدلین، اجتماع ساکنین ہو گیا، ایک یا گر گئی، تو یہ کیا بن گیا عدلین۔ پھر پراپر لکھنے کا طریقہ کیا ہے اس کا، یہ تو کل میں نے اچھے سے سمجھایا تھا، اگر ابھی آپ کو ایسا موٹی موٹی بات سمجھ میں نہ آئی تو پہلے کل کی مشق کریں۔ جیسے عدلین ہے، تقلسن ہے، اس میں اصل میں کیا تھا، وہ عدلون تھا اور ایک تھا تقلسیون، تو آپ اس کو تقلسیون کو آپ مشق کر لینا، میں نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ قاعدہ نمبر 12، الف مفاعل کے ما قبل اور ما بعد میں جب دو حروف علت واقع ہوں، خواہ دونوں واو ہوں یا دونوں یا ہوں یا مختلف ہوں، ہر حالت میں الف سے بعد والا حرف علت حمزہ سے بدل دیا جائے گا۔ کیا مولانا بات نہیں سمجھ میں؟ جیسے اوا، ایک ہے اوا ویلن، قاعدہ کیا ہے، مفاعلن کے ما قبل اور ما بعد جب دو حرف علت واقع ہوں، دیکھو ما قبل ایک حرف علت ہے، ما بعد ایک حرف علت ہے، دونوں واو ہوں، دونوں یا ہوں، یا کوئی ایک واو ہو ایک یا ہو، اس سے لینا دینا نہیں ہے، کچھ بھی ہو، ہر حالت میں الف سے بعد والا حرف علت حمزہ ہو جائے گا، تو انہیں کیا ہو جائے گا، حمزہ ہو جائے گا، تو یہ ہو گیا اوائلن، ٹھیک ہے نا، اوائل بولتے نا ہم شروعات میں۔ اسی طرح جو ہے خیایرن تھا، الف سے پہلے بھی حرف علت یا ہے، الف کے بعد بھی حرف علت یا ہے، اس کو حمزہ سے بدل دیے، تو یہ ہو گیا خیایرن۔ اسی طرح کیا ہو گیا بوا جیعن، دیکھو اب یہ دونوں مثالوں میں الف سے پہلے بھی واو تھا، الف کے بعد بھی واو تھا، یہاں الف سے پہلے یا تھا، الف کے بعد یا تھا، اب یہاں الف سے پہلے واو ہوا، الف کے بعد یا ہے، تو یہ یا کیا ہو جائے گا، حمزہ سے بدل جائے گا، تو یہ ہو گیا بوا ایعن، یہ کیا ہو گیا بوا ایعن۔ تو یہ قاعدہ بھی ایک اہم ہے، یاد رکھنا۔ اب یاد رکھنا کیا، ہم کو تعلیل تھوڑی کرنی رہتی ہے، اگر آپ ابھی امتحان دے رہے ہو تو جب تعلیل کرنی رہتی ہے، لیکن جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو، حدیث پڑھ رہے ہو، عربی ادب کی کتابیں پڑھ رہے ہو، یا آپ اپنے اندر عربی صلاحیت لا کر آپ لکھنا چاہ رہے ہو، تو وہ ٹائم پر جو الفاظ آپ کے سامنے ہیں ان کی اصلی کیا شکل تھی معلوم ہونا، یہ علم کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ پڑھنے والے اور علم والے اور بغیر علم والے، علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ہے قاعدہ نمبر 13، قاعدہ نمبر 13 وہی اوپر کے قاعدے کی ہی ایکسٹینشن ہے۔ الف مفاعلن کے بعد جو مدہ زائد ہو، خواہ الف ہو یا واو ہو یا ہو، تو وہ حمزہ ہو جائے گا۔ مد زائد مد معلوم نا آپ کو، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہوتا ہے نا، واو سے پہلے پیش، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر اور الف سے پہلے زبر۔ تو جیسے رسائلو، اجائزو، صحائف، تو الف مفاعل کے بعد جو مدہ زائد ہو، خواہ الف ہو یا واو ہو یا ہو، تو وہ حمزہ سے بدل جائے گا۔ تو رسائلو کیا تھا، رسالتن کی جمع ہے، رسائلو کیا ہے، رسالتن کی جمع ہے۔ اجائزو کیا ہے، عجوزن کی جمع ہے، اور صحائفن کیا ہے، صحیفتن کی جمع ہے۔ چلیں گے تو اب دیکھیں اجائزو جو ہے عجوزن کی جمع ہے۔ الف مفاعل کے بعد جو مدہ زائد ہو، خواہ الف ہو یا ہو یا واو ہو، تو عجوزن، انہوں عجوزن سے بنے، ٹھیک ہے، انہوں صحیفتن کی جمع ہے، اور انہوں رسالتن کی جمع ہے۔ تو انہوں میں دیکھو آپ، یہاں پر رسالتن میں الف مدہ ہے، عجوزن میں واو مدہ ہے، اور صحیفتن میں یا مدہ ہے۔ اس لیے ان کی جمع جب مفاعل بنی تو وہ جو الف مدہ تھا وہ حمزہ سے بدل گیا، جو یا مدہ تھا وہ حمزہ سے بدل گیا، اور جو واو مدہ تھا وہ بھی حمزہ سے بدل گیا۔ تو رسائلو ہو گیا، اجاویزو جا کر اجائزو ہو گیا، اور صحائفو جا کر صحائفو ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 14 ہے جو اس کا آخری قاعدہ ہے۔ الف زائدہ جو تثنیہ اور جمع کے الف سے پہلے ہو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں۔
फ़अला का तस्निया, फ़ुअला का तस्निया फ़ुअलयानी, और जमा फ़ुअलयातुन। अलिफ जायदा जो तस्निया और जमा के अलिफ से पहले हो। देखो फो ये आपका फ़ुअला है, ठीक है। तो ये वाहिद है, तो वाहिद में आखिर में क्या है, ये अलिफ है ना, ये यानी है, ये अलिफ है, ठीक है ना। अब तस्निया इसका बनाएंगे तो इसके आखिर में अलिफ नून लगाओगे, और जमा अगर बनाओगे तो इसका आखिर में वाव नून लगाओगे। तो कह रहे हैं अलिफ जायदा जो तस्निया और जमा के अलिफ से पहले हो। तो तस्निया के अलिफ से पहले ये अलिफ जायद है, और जमा के वाव से पहले ये अलिफ जायद है, तो इसको हम या से बदल देंगे, तो आपका हो गया फुअलयानी और हो गया फुअलयात। आपका हो गया फुअलयानी और हो गया जमा फुअलयात। तो यहाँ पर हमारे नाकिस के कायदे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुए। अगली क्लास में हम इंशाअल्लाह नाकिस की तालीलात देखेंगे, और जब तक आप लोग कवायद की अच्छे से मश्क कर लें, पिछले कवायद को भी देख लें, इन कवायद को भी देख लें, अच्छे से मश्क कर लें, इंशाल्लाह फिर आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।